الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشفى وقال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الہی مطلع انوار رحمت ساز جانمرا، الہی مطلع انوار رحمت ساز جانمرا، کلید مخزن انوار دل گردان زبان امرا. معزز سامعین، گرامی قدر خواتین، آپ سارے حضرات جب بیمار ہو جاتے ہو تو ڈاکٹر کہے یا نہ کہے، ہر مریض کو، خاص کر خواتین کو، اس بات پر اصرار رہتا ہے کہ میرے سر پہ جو درد ہے یا میرے پیٹ میں جہاں درد ہے تو اس کا سب سے پہلے ایکسرے کر دیا جائے. ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، بغیر ایکسرے کے ڈاکٹر بیماری کو سمجھ جائے، پھر بھی ان کا اصرار ہوتا ہے کہ آپ میرا ایکسرے کر دیں تاکہ میری بیماری معلوم ہو جائے. ایکسرے کرنے کے بعد اطمینان ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آواز نہیں جا رہی. پھر اس کے بعد جب ایکسرے نکال لیتے ہیں تو یہ ایکسرے بذات خود علاج نہیں ہے، یہ بیماری کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. علاج کے لیے پھر ڈاکٹر صاحب الگ سے نسخہ دیتے ہیں اور اس نسخے کے مطابق دوائیاں خریدنی پڑتی ہے اور ڈاکٹر صاحب کی ترتیب کے مطابق وہ دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے اور مناسب پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد بندے کی تندرستی شروع ہو جاتی ہے. میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی خیر کی مجلسیں یہ خود ایک ایکسرے ہے. اس میں ہر آدمی دوسرے کا مرض معلوم نہ کرے بلکہ اپنا مرض معلوم کرے کہ میں دین سے اچاٹ ہو چکا ہوں، میرا دل دین سے اچاٹ ہوا ہے، میرا دل کار خیر کی طرف بڑھتا نہیں ہے، میرا جی کار خیر میں لگتا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہر دینی مجمع بذات خود ایک ایکسرے ہے. اس میں اپنی کمی معلوم ہو جاتی ہے، اپنا عیب معلوم ہو جاتا ہے. کسی جگہ عیب ہے ایمان کی کمزوری، کسی جگہ عیب ہے اخلاص کی کمزوری، کسی جگہ عیب ہے تکبر، کسی جگہ عیب ہے کینہ، کسی جگہ عیب ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت. یہ سارے عیب ہیں. ایکسرے نے اتنا بتا دیا کہ آپ کو روحانی درجے میں اتنے عیب ہیں، لیکن صرف اس بات سے آپ کو شفا تو نہیں ملے گی
اس میں اتنی فکر مندی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں کسی روحانی معالج کے پاس جا کر کچھ نسخہ استعمال کر دوں تاکہ میرا ایمانی کمزوری میری دور ہو جائے، ریا میرا ختم ہو جائے، اغراض میرے ختم ہو جائے، ریا دور ہو جائے، سستی ختم ہو جائے، دین میں لگن مجھے مل جائے۔ یہ علاج اختیار کرنا پڑتا ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے۔ جہاں مجھے فائدہ ملا ہے میں ایسے ہی مجلسوں میں ہمیشہ رہوں، ان مجلسوں میں نہ جاؤں جہاں پر میرا یہ علاج ناکام بن جاتا ہے، یہ علاج میرا ناکام بن جائے، ایسی مجلسوں میں نہ جاؤں، اس سے بچیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، یاد ہے؟ 99 قتل کیے تھے ناحق، اور پھر اس کے بعد اتنا پریشان ہوا اپنے گناہ کی وجہ سے، ایک جاہل عبادت گزار سے پوچھا کہ میرے لیے کیا علاج ہے، آیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے آگے سے جب پوچھا کہ تیرا کون سا گناہ ہے تو اس نے کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کو مارا ہے۔ اس نے کہا اتنے بڑے بڑے گناہوں کا علاج یا اتنے بڑے گناہوں کا تم ارتکاب کر چکے ہو، تیری گنجائش نہیں ہے توبہ کی۔ وہ بیچارہ دہشت کا مارا ہوا تھا، اپنے گناہوں کے بارے میں پریشانی میں اعلیٰ درجے کو پہنچا تھا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پوری کر دیے۔ پھر اس کے بعد گیا کسی عالم کے پاس، پہلے عبادت گزار کے پاس گیا، پھر اس کے بعد عالم کے پاس گیا، عالم سے کہا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے بتا دیا ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ کون ہے جو تیری اور تیرے رب کے درمیان میں رکاوٹ بن جائے اور تیری توبہ کو روک دے؟ لیکن جہاں تو گناہ کا عادی بنا ہے، اس جگہ میں تم توبہ کرو گے، تمہاری توبہ روزانہ ٹوٹتی جائے گی، تمہیں توبے پہ قرار نہیں ملے گا، ہر روز پھر یہی گناہ کرو گے، توبہ بھی کرو گے اور گناہ بھی کرو گے۔ تم یہ جگہ چھوڑ کے جاؤ، اور دور جگہ بتا دی کہ اس جگہ کچھ عبادت گزار رہتے ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، جا کر ان کے پاس بیٹھ جاؤ تاکہ تیری توبہ پکی ہو جائے۔ وہ ادھر چلا گیا، جا رہا تھا راستے میں موت آ گئی، موت جب آ گئی زمین پہ گر گیا تو تھوڑا سا وقت تھا پھر روح نکل گئی۔ اس نے بڑے زور سے کوشش کر کے اپنا رخ اس طرف کر دیا جدھر جا رہا، یہ بتلانا چاہتا تھا کہ میں فلانی جگہ کا ارادہ کر رہا تھا، کچھ نیک لوگوں کے پاس جا کر ان کے پاس مل بیٹھنے کا ارادہ تھا۔ روح نکل گئی، فرشتے آ گئے، دوزخ والے کہہ رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ دوزخ میں لے جا رہے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں ہم دوزخ میں لے جاتے ہیں، یہ 100 کا قاتل ہے۔ جنت والے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کر چکا ہے، ہم جنت میں لے جاتے ہیں، توبے کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ایسا کرو کہ جدھر سے آیا ہے مرنے کی جگہ تک جگہ نہ ہو، مرنے کی جگہ سے جہاں جا رہا ہے یہ جگہ بھی نہ ہو، جو جگہ کم ہوگی یہ وہی کا ہوگا، آنے کی جگہ سے مرنے کی جگہ تک یہ کم جگہ ہو گئی تو دوزخی ہو جائے، اور مرنے کی جگہ سے لے کر آگے جانے کی جگہ یہ کم ہو گئی تو یہ جنتی ہو جائے گی۔ حقیقت میں جہاں مرا ہے، جدھر سے آیا ہے وہاں سے مرنے کی جگہ یہ کم تھی، دوزخی بننا چاہیے تھا، مرنے کی جگہ سے آگے جدھر جا رہا ہے وہ جگہ زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت سے تکوینی طور پہ زمین کو حکم دیا کہ جو جگہ کم ہے اس کو حکم دیا کہ تم پھیل جاؤ، وہ زمین پھیل گئی، اور جو جگہ زیادہ ہے وہاں حکم دے دیا کہ تم سمٹ جاؤ، وہ جگہ سمٹ گئی۔ پھر اس کے بعد ناپا، تو جب ناپا تو ایک بالش برابر جہاں جا رہا تھا
وہ جگہ کم نکل آئی، جہاں آگے جا رہا تھا ایک بارش برابر کم ہوگی، چلو ہو گئی جنتی۔ آپ سارے حضرات جانتے ہیں حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ حقوق اللہ، اللہ کے حق ہیں، اللہ بڑا ہے، حق بہت بڑا ہے اس کا، لیکن اگر اس میں کوئی قصوروار نکل آئے تو اللہ تبارک و تعالی، اس کا دل ہے نہیں کہ دکھا ہو، اس کو ضرورت ہے نہیں کہ وہ حق مانگے، وہ تو بھلائی ہم تک لوٹتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کو تو ہماری بھلائی کی ضرورت ہی نہیں، اور اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حق بہت بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صفات مخلوق سے بے نیاز ہے، پاک ہے، تو مخلوق کی طرح اس کا دل دکھتا نہیں ہے کہ دل نہیں ہے اس کا، مجبوری اس کی نہیں ہے، اور ہمارے انسان مجبور ہیں، دل ہے تو دل دکھتا بھی ہے، اور مجبوری رہ گئی ہے۔ اگر کوئی مال ہمارا دبا چکا وہ تو مجبور رہ گیا، ہمارا اگر کوئی حق دباتا ہے انسانوں کا یا ہم کسی کا دباتے ہیں، یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہے وضو کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں، عمرے کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، حج کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، تبلیغ کے ساتھ بھی معاف ہوتے ہیں، جہاد کے ساتھ بھی معاف ہوتے ہیں، کافروں کے مقابلے میں لڑ کر شہید ہونے کے ساتھ بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق معاف ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق وہاں بھی معاف نہیں ہوتے ہیں۔ شہید ہو جائے پھر بھی معاف نہیں ہوتے۔ یہ بخاری شریف جز اول ہے، جز دو میں، دونوں میں یغفر للشہید کل شیء الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن دین یعنی حقوق العباد یہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اتنی خطرناک ہے، اور ہم میں سب سے زیادہ کوتاہی اللہ کے حقوق میں کم ہو رہی ہے، حقوق العباد میں زیادہ ہو رہی ہے۔ احیاء علوم الدین ایک کتاب ہے، امام غزالی نے لکھی ہے، 6 جلدوں میں ہے، میرے پاس ہے، احیاء علوم الدین۔ اس میں تمام وہ گناہ جو مخلوق کے حق کو مارتے ہیں ان کو تباہ کن گناہ کہا گیا ہے، کہ بڑے بڑے شیخ حضرات بھی اور بڑے بڑے عبادت گزار بھی اس لائن میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ بھیانک انجام اور نتیجہ ہے حقوق العباد کا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ کسی کا حق مت دباؤ گے تو حرام ہے، میرا حق بھی پورا کرو، پورا نہیں کرو گے تو حرام ہے۔ تمہاری عبادتوں کے ساتھ بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے، ہمارے حقوق معاف ہو جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت، لیکن میرے جو پیسہ میں نے کسی کا دبایا تو اس پیسے کو تو اس کی ضرورت تھی، میں نے اس کی ضرورتوں پہ حملہ کر دیا۔ آج کل اللہ تعالیٰ بچائے کہ بڑے بڑے لوگ ان غریبوں کی ضرورتوں پہ حملہ کر کے اپنے قبضے میں لا کر عیاشیاں اپنی زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ ذرا خوف خدا کر لے کیا انجام ہوگا، کتنا خطرناک انجام ہوگا کہ اپنی تو عیاشی زندہ ہو رہی ہے اور مخلوق خدا کی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی، ان کا حق دبا کر لے کر۔ آپ میں سے کوئی خفا نہ ہو جائے، توبہ تو کر لے، خفا نہ ہو جائے۔ جیسے ایک آدمی رشوت لیتا ہے، یہ کیوں لیتا ہے؟ رشوت ہر کوئی لیتا ہے، میں لے سکتا ہوں؟ نہیں، میرے پاس کون سی سرکاری عہدے کی بات ہے؟ رشوت ہمیشہ وہ لیتا ہے جو سرکار کا کسی جگہ ملازم ہوگا، کہ وہ کام کسی بندے کا بغیر پیسے کے بنانا نہیں چاہتا، رشوت لے کے وہ بناتا ہے، اور یہ افسر ہوگا تو اس کی تنخواہ 80,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 6 لاکھ، 5 لاکھ ہو، اور رشوت لے گا مجھ جیسے غریب آدمی کے ساتھ کہ میری 20,000 تنخواہ ہے، آپ جیسے غریب آدمی کے ساتھ 15,000 تنخواہ ہے، 26,000 تنخواہ ہے، 2,000 تنخواہ میں سے رشوت لے لیا، اس کا کام بند کام آزاد کر دیا، حالانکہ وہ ویسے ہی آزاد ہو رہا تھا رشوت کے بغیر، لیکن اس نے اس کو تنگ کر کے رکھ دیا، کس کر، تاکہ
یہ کام اس کا میں پیسے کے ذریعے سے کروں جو میرے عہدے کی وجہ سے مفتوں میں ہو رہا ہے، میں مفتوں میں نہیں کروں گا۔ ایک دستخط کی دوہری رقم لیتا ہے، ایک سرکار کی تنخواہ بھی لے رہا ہے، اس کا ذمہ دار ہے، اور ایک دوسری رقم اس سے الگ لے رہا ہے۔ یہ خدا کا خوف کرے، کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ 5 لاکھ والا تنخواہ لینے والا 20,000 میں سے 2,000 خود رشوت دیتا ہے۔ اسے شرم آنی چاہیے کہ دوسرے کی مجبوری پہ حملہ کر کے اپنی عیاشی زندہ کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہی کچھ ہے یا نہیں؟ ہر افسر کا یہی معاملہ ہے، ایک کا دکا۔ اگر افسروں میں کراچی کے اندر 5 ضلع ہیں تو ایک ان کا ڈی آئی جی گیا تھا اور اس نے وہاں بات کی تھی ڈویژن کراچی۔ بتاؤ، خدا کو حاضر ناظر رکھ کر یہ کہو کون ہے تھانے دار جو رشوت نہیں لے رہا، تو کتنے تھانے ہوں گے؟ سینکڑوں تھانے ہوں گے۔ ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نہ رشوت لیتا ہوں نہ لینے دیتا ہوں۔ باقی کوئی بھی، کیونکہ اللہ کا واسطہ دیا تھا، سب سر نیچے کر چکے۔ کہا یہ حال ہوگا تو پبلک کو کتنے مظالم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کراچی کا حال میں آپ کو بتاؤں، یہ حقوق العباد کا نازک مسئلہ ہے۔ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حق دو، لو کے اندر چھوڑ دو، معاف کر دو، کوئی بات نہیں، لیکن دو کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی۔ دو میں بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن دو میں کوشش کرو کہ کسی کا حق دے دو۔ تنخواہ آ گئی، سب سے پہلے دکانداروں کے قرضے دے دو، وہاں سے آپ نے بہت سارا مال لیا ہے اور مال لے کر آپ گئے اور آپ کے بچے اور آپ کھا چکے ہو، تو وہ بیچارہ بھی درماندہ ہوگا۔ یہ بھی حق عوض کا تھا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا چانس ہے۔ کیا چیز ہے؟ چانس۔ بڑی ہستی کے قواعد بھی بہت بڑے ہوتے ہیں اللہ، اور اس کے چانس بھی بڑے ہوتے ہیں، کافی سارے چانس ہوتے ہیں، لیکن چانس اس لیے نہیں ہوتے کہ سارے چانس پر اعتماد کر کے قواعد ختم کرو، توڑو، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ چانس تو کسی مجبور یا پھنسے ہوئے آدمی کے لیے ہے، اللہ چانس بھی استعمال کر لیتا ہے۔ سارے پابندی قاعدے کی کرو، چانس کو دھیان میں نہ لاؤ۔ اللہ رب العالمین کے چانس ہے، لیکن ہو سکتا ہے چانس تمہارے بارے میں نہ ہو، اس کے بارے میں ہو۔ قاعدہ تو سب کے بارے میں ہے، تم قواعد کا خیال رکھو، چانس کا خیال مت رکھو۔ چانس کی امید پر گناہ مت کرو۔ کس کی امید پر؟ چانس کی امید پر گناہ مت کرو، ورنہ دنیا دارالفساد بن جائے گا۔ قواعد کے زور سے کام کرو تاکہ دنیا دارالامن بن جائے، حق والے کو حق ملے۔ ہم جاہلوں نے چانس کو تو اتنا عام کر دیا کہ قواعد ہی ختم ہو گئے۔ لبرل کیا کرتا ہے؟ وہ چانس کی بات کر رہا ہے، قواعد سارے ختم کر دیے۔ حالانکہ ہر قاعدے کے پیچھے رحمت ہے، ہر قاعدہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ہر قاعدہ ظلم کو روک رہا ہے۔ یاد رکھو بھائی، چانس کو اتنا غلبہ نہیں دینا چاہیے کہ قاعدے ہی باطل ہو جائے، قواعد کو غلبہ دینا چاہیے تاکہ امن عام ہو جائے۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی چانس میں پھنسا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ بنی اسرائیل والا چانس میں اللہ نے معاف کر دیا ہے، قاعدہ معاف کرنے کا نہیں ہے، چانس میں اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے چانس ہیں، ان میں سے یہ بنی اسرائیل آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ مظلوموں کو خوش کرے گا، خود ہی اس کی ذمہ داری ہے، اسرائیلی کی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تعالیٰ حق والوں کو حق خود دے گا جنت کی صورت میں، تو وہ خود کہیں گے اللہ ہم نے معاف کر دیا، ہمیں جنت چاہیے۔ اس کے چانس کو اللہ نے کامیاب کر دیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ آدمی توبہ یہاں کر چکا ہے، ماحول کے لیے جا رہا تھا تاکہ اچھائی کے ماحول میں رہے، تاکہ اچھائی پائیدار ہو جائے اور گناہوں سے بچ بچ کی زندگی گزارے۔ بھائی اپنے لیے ماحول تلاش کرو، مسجد میں ماحول خیر کا بناؤ، مدرسے میں ماحول خیر کا بناؤ، اور مسجد کے اندر آ کر اچھے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، درس کے اندر شرکت کیا کرو، درس حدیث میں شرکت کرو، درس قرآن مجید میں شرکت کرو، اور اس کا تکرار کرو، اس کی دہرائی کر لو، تاکہ آپ کے ذہن میں بھی موٹا موٹا خاکہ دین کا یاد رہے۔ ماحول میں رہو، ماحول کا آدمی آپ بنیں گے تو آپ اور جگہوں میں ماحول بنائیں گے۔ اگر ماحول کے آدمی نہیں بنیں گے اور عادتیں ہماری ٹھیک نہیں ہوگی، ہر جگہ ہم پریشان کرنے والے بنیں گے۔ ماحول، یہ بنی اسرائیل کا آدمی ماحول کے لیے جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر مجمع خیر میں کوئی نصیحت لو اور اس کو زندگی بھر کے لیے اپنے لیے نسخہ بناؤ اور اپنے لیے ضابطہ بناؤ، تاکہ ہماری زندگی میں انقلاب اور پردہ پیدا ہو جائے۔ میں تبدیلی نہیں کہوں گا، کیونکہ تبدیلی کا معنی اوپر سے نیچے آنے کو تبدیلی کے۔ قرآن مجید میں جہاں تبدیلی کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک جگہ دو جگہ کے بغیر باقی ہر جگہ تبدیلی، تنزل کو تبدیلی کہا جاتا ہے، ترقی کو تبدیلی نہیں کہتے۔ تو آپ نے تبدیلی دیکھی، جو چیز آپ کو 50 روپے میں مل رہی ہے وہ آپ کو 200 میں ملتی ہے۔ تبدیلی یہی ہو گئی کہ ہر چیز کا ریٹ مہنگا ہو گیا اور پیسے کی قیمت نیچے ریورس ہو کے واپس آ گئی۔ اس کو نہ ترقی کہہ سکتے ہیں اور اس کو نہ سمجھداری کہہ سکتے ہیں، یہ تبدیلی ہے واقعی، کیونکہ چیز نیچے آ گئی ہے، پیسے کی قیمت نیچے گر گئی۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، تحریف کو تبدیلی کہا گیا۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تحریف کو تبدیلی کہا گیا۔ قرآن مجید میں تحریف کو تبدیلی کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے قانون کو بدلنا یہ تبدیلی ہے۔ ترقی کو کبھی تبدیلی کا لفظ استعمال نہیں ہوا، ایک آپ جگہ کی بغیر۔ خفا نہیں ہونا چاہیے، میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں، کسی کا ذہن اس طرف نہیں کیا، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا ذہن بند ہوا ہوگا، لیکن یہاں بات یہی پہلے پارے میں ہے، چوتھے پارے میں ہے، وما بدلوا تبدیلا سورۃ الاحزاب میں ہے، ہر جگہ وہ صحابہ بالکل تبدیل نہیں ہوئے، جیسے نبی نے ان کو چھوڑا تھا اپنے مرنے تک نبی کے مزاج پہ رہا، ما بدلوا تبدیلا، بالکل تبدیلی ان میں نہیں آئی صحابہ کرام۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ چانس تھا بنی اسرائیل اور ماحول، اس کی اہمیت نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ کتاب ہے بخاری شریف۔ آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، بہت اچھی مثال ہے، یاد رکھو۔ کیا مثال ہے؟ آپ حضرات بینک کے اندر اکاؤنٹ اپنا کھولتے ہو، اس میں آپ کی شناختی کارڈ کی ضرورت ہے، اس میں آپ کے 15-20 دستخط ہوں گے، اور آپ کو کہیں گے ہم 10 منٹ بیٹھ گئے، 10 منٹ بھی کام ہوگی، 10 منٹ 1.5 گھنٹہ کیا؟ ہمارے ساتھ یہی ہوا، 10 منٹ ابھی موجود سی تھی، اس میں 1.5 گھنٹہ انتظام میں تھا، اور 1.5 گھنٹے میں 10 منٹ 1.5 گھنٹے تک آگے پھیلتے گئے، ہم انتظار کرنا پڑا۔ لیکن آپ جب اکاؤنٹ بینک میں کھولتے ہو تو یہ اکاؤنٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ پیسہ خود بخود آئے گا خود بخود۔ آپ اگر کسی جگہ پیسہ بھیجو گے تو وہاں اکاؤنٹ میں جمع ہوگا، آپ کی امانت ہے، اور یہ پیسہ ضائع ہونے سے بچے گا۔ بینک پہ ڈاکہ لگ گیا تب بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سارے پبلک کے پیسے کو واپس کر دے۔ وہ ڈاکو لے کے گئے، لیکن حکومت ذمہ دار ہے، یہ حکومت نے چوکیدار رکھنا ہے، حکومت نے وہاں سیفٹی سہولت دینی ہے۔ اب جب یہ جو کچھ ہوا تو حکومت کی کمزوری کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ڈاکہ پڑتا ہے تو کمزوری حکومت کی ہے، کیوں ڈاکو پڑ رہے ہیں تمہارے ملک میں؟ بدبختو، اتنی تنخواہیں لیتے اور ڈاکو بھی آزاد پھر رہے ہیں، تمہارا کام ہے ان کا راستہ روکنا، پبلک کو راحت دینا۔ اکاؤنٹ کھولا، پیسے آپ بھیجو گے، کسی کو کہو تم بھیجو، کسی کو کہو تم بھیجو، کسی کو کہو تم بھیجو، بھیجتے رہے، اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے ہو گئے، اچھا خاصا مالدار ہو گئے۔ لیکن اگر اکاؤنٹ کھولا ہے اور بھیجا کچھ نہیں تو وہ جو 3500 روپے آپ کے ہیں وہی پڑے ہوں گے، 3500، ابتدا میں اتنے ہوتے ہیں، 3500 روپے آپ کے پڑے ہوں گے۔ آپ پڑھ لیتے ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساتھ یہ بھی کہتے تھے میں خارجی نہیں ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں سیکولر نہیں ہوں، ساتھ مرجی نہیں ہوں، داہریہ نہیں ہوں، میں مذہبی مسلمان ہوں، سیکولر بھی نہیں ہوں۔ سیکولر کیا ہے؟ وہ تو مذہبی مسلمان نہیں، آوارہ ہے۔ میں مذہبی مسلمان ہوں، مذہبی مسلمان پابند ہوتا ہے، اس کی 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہوتی ہے، میں ایسا مسلمان۔ آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہے جنت میں، کیا کھولا؟ جنت میں اکاؤنٹ کھولا، اکاؤنٹ کھل گیا ہے، اب آپ آخرت کے بندے بن گئے۔ یہاں سے نماز بھیجو، وہ نمازیں تیری ادھر جمع ہو رہی ہیں، بشرط ایمان، بشرط اخلاص، بشرط اخلاق،
بشرط نیک جذبہ آپ بھیجو. آپ کی نمازیں اکٹھی ہو رہی ہیں، آپ کے روزے اکٹھے ہو رہے ہیں، نفلی فرضی نمازیں، نفلی فرضی حج عمرہ، نفلی فرضی حج اور عمرہ اتحی نفل. آپ کے بقیہ زکوٰۃ یہ ساری جا رہی ہے، صدقات جا رہے ہیں، زمین وقف کی یہ بھی جا رہی ہے، مدرسے بنائے یہ بھی جا رہے ہیں، مسجد کو جگہ دی یہ بھی جا رہی ہے. جگہ ادھر ہے اور ثواب ادھر ہے. یہ ساری نیکیاں جا رہی ہیں. اب تم نیکی کرو گے مختلف قسم کی نیکیاں تو تمہارا اکاؤنٹ وہاں بھرا ہوگا. مر جاؤ گے بھرے اکاؤنٹ کی پھنساؤ گے، میری وہاں کبھی نہیں ہوگی. سارا کچھ تیرے سے پہلے تم نے اپنے لیے بھیجا ہوا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ میں مروں گا تو میرے مرنے کے بعد فلانا پلاٹ زمین کا دے دو اور قبرستان کے لیے یا مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے یا غریب آدمی مولوی صاحب ہے اس کے مکان کے لیے نہیں، خود دے دو، خود بھیجو، خود بھیجو. اکاؤنٹ تیار ہے، اس اکاؤنٹ میں ڈالتے جاؤ، ڈالتے جاؤ. آسرا نہ کرو جیسے پیسہ تھوڑا ملے زیادہ ملے تم وہاں بینک میں پہنچاتے ہو. یہاں عمل تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس قابل بناؤ کہ آخرت میں جائے اور اپنا اکاؤنٹ بھر کے رکھو. اور پھر ایسے کام کرو کہ اگر تم اکاؤنٹ نہ بھر سکو لیکن تم نے ایسی پیچھے آمدنی کی چیزیں چھوڑی ہیں کہ ان سے آمدن جا رہی ہے، تم مر بھی چکے پھر بھی جا رہا ہے. تم مر گئے، تمہارے پلاٹ میں مسجد بنی، وہاں کا سارا ثواب جا رہا ہے. جمعے کا خطبہ ہو، یہاں کا بیان، ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ مسجد کی جگہ کسی نے دی تھی، یہ کسی نے بنائی ہے اور یہ ساری سہولت ہم پرامن بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو ثواب جا رہا ہے ان کے اکاؤنٹ میں جو مر چکے ہیں یا موجود نہیں ہے. اپنا اکاؤنٹ بھرا رکھو. لیکن اگر آپ نہیں بھیجیں گے اور مسلمان ہوں گے تو آپ کا اکاؤنٹ خالی ہوگا. خود سے اکاؤنٹ نہیں بھرتا. جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. کچھ کرنا پڑتا ہے تو اکاؤنٹ بھرے گا. فنعم اجر العاملین، بہت اچھا بدلہ ہے ان لوگوں کا جو عمل کر کے زندگی گزار رہے ہیں. ان سعی اولئک کان سعیهم مشکورا، ان کی محنت کی قدر کی جائے گی، کوئی محنت ضائع نہیں کی جائے گی. اکاؤنٹ ان کا کھلا ہے، صحیح عقیدہ ہے اور مومن ہے، ساتھ مخلص ہے، عمل ادھر بھیجا جا رہا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کو ہمارے عمل کی کوئی حاجت نہیں. وہ ہمارے عمل کے بغیر بھی اللہ تھا، اللہ رہے گا، اللہ ہے. یہ عمل ہمارا ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. تو ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے کسی ٹھیکیدار کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں، جان چھڑانے والی نماز پڑھتے ہیں. یہ ہم اپنا اکاؤنٹ خالی کر دیں. وہ نماز اس قابل ہوتی ہے کہ اکاؤنٹ میں بھیجنے کے قابل نہیں ہے. یہ تو کسی ٹھیکیدار کے لیے آپ نہیں کر رہے. یہ سارا عمل من عمل صالحا فلنفسہ واپس آ رہا ہے، برائی فعلیہا واپس آ رہی ہے. تو تمہارا اکاؤنٹ تمہارا بھرا ہوگا جب عمل اس قابل بناؤ جو وہاں قبول ہو جاتا ہے اور بھیجو. ایمان کے ساتھ اکاؤنٹ آپ کا پکا ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں نہ رقم آتی ہے اور نہ رقم نکالی جاتی ہے. اکاؤنٹ تو ہے آپ کا لیکن نہ رقم آئی نہ نکالی گئی اور 3500 روپے پڑے ہوئے. کچھ عرصے کے بعد یہ اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں جڑیا ریونیو کر چھوڑو. کیوں کرو؟ ریونیو کر چھوڑو، تازہ کر دو. تازہ کرنے کے لیے پھر الگ درخواست بھیجنی پڑتی ہے اور جا کر بینک میں حاضری، شناختی کارڈ، یہ ساری چیزیں پوری کر کے پھر کراچی میں اسٹیٹ بینک میں بھیجتے ہیں کہ وہاں سے تازہ ہو جائے. پھر دوبارہ یہ اکاؤنٹ اہل ہو جاتا ہے. تو آپ کا ایمان اگر کچھ عمل بھیجیں گے نہیں اور ایسے لوفر سے مسلمان ہوں گے اور پھرتے رہے ادھر کو سیٹ اپ ادھر کو سیٹ اپ، گلیوں میں گلی گشت مسلمان بن گیا ہے، ہر مجلس کا شریک ہے، مداری کے پاس یہ بھی پھر رہا ہے، چوروں کے ساتھ یہ بھی پھر رہا ہے اور اپنے اکاؤنٹ کے اندر کوئی بھلائی بھیجی نہیں. یہ اکاؤنٹ پھر ریونیو کرنا پڑتا ہے. آپ نے کیا ہے کبھی؟ ذرا سوچو. بدعملی سے تو انسان کا اکاؤنٹ خراب ہو جاتا ہے. برائی بیچ رہا ہے، بھلائی نہیں بیچ رہا، جنت کا توشہ نہیں بیچ رہا، دوزخ کا توشہ بیچ رہا ہے. تو وہ تو دوزخ والا اکاؤنٹ بڑا بڑا پڑا ہے لیکن جنت والا اکاؤنٹ خالی ہے. یہ امام بخاری نے کتاب الایمان شروع میں ذکر کیا تھا، وہ بھی اکاؤنٹ تھا اور یہ آخر میں بھی ذکر کیا، یہ بھی اکاؤنٹ ہے. یہ ریونیو کرانے کے لیے ہے. یہ آخری حصہ اکاؤنٹ کو کیا کرنا ہے،
ریونیو کرانا ہے. پہلے والے میں اکاؤنٹ بنا دیا لیکن اکاؤنٹ خراب ہو رہا ہے. اس کو خرابی سے بچانے کے لیے آخری حصہ لگاؤ. یہ آخری حصہ کیا ہے کہ میں کوئی شیعہ نہیں ہوں، پکا سنی. میں کوئی خارجی نہیں ہوں، پکا سنی ہوں. میں سیکولر نہیں ہوں، میں مذہبی ہوں. اور میں اس کے علاوہ مرجی نہیں ہوں، میں کھرا مذہبی مسلمان ہوں. اپنے آپ کو مذہب میں تازہ رکھو تاکہ آپ کا اکاؤنٹ تازہ رہے. روزانہ بھیجو تو کچھ حضرات کے اکاؤنٹ بھرے پڑیں گے. یہ میں نہیں کہتا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب فارسی میں ہے، بیچ میں عربی اور فارسی دونوں ہے. وہاں یہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جہاں آدمی کا مال ہوتا ہے، جس وادی میں پرانے زمانے میں لوگ بکسوں میں پیسے نہیں رکھتے تھے، سونا چاندی، وہ اٹھا کر لے جاتے اور اندھیری رات میں کسی جگہ گڑھا کھود کی زمین میں وہاں دباتے. اشرفی اور درہم یہ چیزیں سونا چاندی کی. پھر اس کے بعد وہاں سے بند کر دیتے، اوپر کوئی نشانی کے لیے کوئی پتھر یا خاص چیز رکھتے تھے. جیسے ہندو پاکستان سے جا رہے تھے تو وہ سارا سونا مسجدوں کی دیواروں میں اور یا قبرستانوں میں رکھ چکے ہیں کہ مسلمان اس کو چھیڑتے نہیں ہیں، لہذا ادھر رکھو تاکہ مال ہمارا بچا رہے، کسی وقت بعد میں لے کے جائیں گے. ہندو کرتے تھے تو عرب اس طرح کرتے تھے. تو وہ تم کہتے ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا کسی وادی میں مال ہو اور وہ وہاں چلا جائے، خامخواہ خوش ہو جاتا ہے، ادھر وادی میں میرا مال، وادی میں میرا مال. پاکستان میں بینکوں کے پاس جاؤ، تمہارا میزان بینک میں پیسہ ہے. اب ادھر میزان بینک میں پیسہ رکھا تھا لیکن کراچی میں جاؤ پھر وہاں پھوٹ جاتا ہے، ایسے جھٹکا مارتا ہے کہ ادھر بھی میرا مال پڑا ہوا ہے، اس بینک میں میزان میں یہاں سے بھی نکال سکتا ہوں. ایسا ہے جیسے تم دنیا کے بینکوں میں اس طرح کرتے ہو. جو اللہ کے پاس بھیجا تو اس کی بینک میں محفوظ ہے، اور یہاں چوریاں ہو جاتی ہیں، وہاں چوری بھی نہیں ہوتی، وہاں تیرا مال مکمل محفوظ ہوگا. اب یہ مثبت اور منفی دونوں کو اکٹھا کر دیا، اکاؤنٹ اور ریونیو، اور بیچ میں اعمال کو رکھ دیا. اب سارے عمل تمہارے اللہ کے پاس ذخیرہ ہو گئے. مزے کرو، مرد بھی عورت بھی سب مزے کرو، سب مزے کرو. لیکن اتنی بات ہے کہ چانس کو ضابطے پر غالب نہ کرو، ضابطے کو ہمیشہ غالب رکھو. چانس کو بھی مانو لیکن چانس ضابطے پہ غالب نہیں ہے بلکہ ضابطہ غالب ہے چانس پر. یہ ذرا خیال رکھنا چاہیے. جن لوگوں نے چانس پر اعتماد کیا وہ کبھی بڑے شقی اور بدبخت بن کر مرے ہیں، ڈھیٹ اور بدکردار بن کر مر جاتے ہیں. جنہوں نے ضابطے پر اعتماد کیا ہے تو وہ ہمیشہ ڈرتے ڈرتے اللہ کے پاس گئے. صحابہ کرام ہمیشہ ضابطے پر اعتماد کرتے تھے تو ڈرتے ڈرتے اللہ کے پاس گئے. عشرہ مبشرہ ان کی زندگی تاریخ آپ پڑھ لیں، ان کو تو مطمئن ہونا چاہیے لیکن نہیں، بے غمی کی زندگی انہوں نے بھی نہیں گزاری کہ ہمیں جنت کی بشارت ہوئی ہے لیکن ضابطے اللہ نے دیے ہمیں، پتہ نہیں ہم اس ضابطے میں کوتا ہے یا ہم اس میں پورے اترے ہیں. ذہن میں آ گئی بات. یہ اکاؤنٹ والی مثال یاد رکھو، اور جو پہلے ہم نے دی تھی آپ کو کہ ماحول میں رہو اور برائی کے ماحول سے بچو، بلائی کے ماحول میں رہو. تمہارے اعمال کا تول ہوگا قیامت کے دن. اور یہ چھٹا عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد تمہیں زندہ کریں گے، اٹھائیں گے، اور اٹھانا ہماری قدرت کی بات ہے. اور تمہارے اندر کشش موجود ہے، تمہارے اندر نسبت موجود ہے. نسبت جب ہو تو پھر دوبارہ اٹھانے میں آرڈر کی دیر ہے، کام خود بخود ہو جائے گا. آرڈر کی دیر ہے، کام خود بخود ہو جائے گا. آپ کو یاد رہنا چاہیے سیمنٹ، لوہا، بجری، ان تین چیزوں میں کشش ہے یا نہیں؟ سیمنٹ مٹی ان میں کشش نہیں ہے، لوہا مٹی اس میں بھی کشش نہیں ہے. بجری اور لوہا اور سیمنٹ ان تین چیزوں میں کشش موجود ہے. مستری صاحب لگ جاتا ہے تینوں کو ملا کر، یہ سارے پلر کھڑے، یہ بیم کھڑے، سارے 50 منزلہ عمارتیں اس سے بنی ہیں. دیکھو جب کشش ہو تو اسباب کے ساتھ بھی چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو جب کشش ہو قدرت کے ساتھ وجود میں نہیں آئے گی. ہمارے انسان کے اعضاء میں کشش موجود ہے تو ہم زندہ ہیں. جب مریں گے ہمارے پرزوں میں کشش ہے، اللہ کہے اٹھ جاؤ ایک دم تیار ہوگا. اس میں کوئی استبعاد اور دوری نہیں ہے. تو یہ ناممکن نہیں ہے. مرنے کے بعد جینا آسان ہے اور اس دنیا کا ختم ہونا بھی آسان ہے. گپ شپ
پاکستان میں ہمارے لوگ پل بناتے ہیں، پاکستان کو چھوڑو، یہ تو منظم ملک ہے نہیں، کسی منظم ملک کی بات کرتے ہیں جہاں نظم و ضبط مضبوط ہو، وہ پل بنا دیتے ہیں، ایسے سیمنٹ ملا ہوا، اتنا بجری فلانی ہونی چاہیے اور ایسا لوہا اور اتنا ملا کر پل بناؤ، بڑے بڑے 1-1 کلومیٹر تک لمبے پل ہوتے ہیں، 2-2 3-3 4-4 تک بھی ہے، 5-6 بلکہ 20-25 کلومیٹر تک لمبے لمبے پل بنے ہیں انہوں نے، اور وہاں لکھا ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف سے کہ 400 سال تک 300 سال تک اس پل میں جان ہے۔ ہاں، لیکن آخر میں جب اس کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ لوگ، متبادل میں دوسرا پل بناتے ہیں کہ اب یہ خراب ہو رہا ہے، وقت قریب ہے، جب 400 سال پورے ہو جاتے ہیں تو دوسرا پل بنا ہوتا ہے، اس پر گاڑیاں بند کر دیتے ہیں، لوگوں کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں کیونکہ ہو سکتے کبھی بھی گر جائے، لوگ ضائع ہو جائیں گے۔ کیا مسئلہ ہے کہ دیکھو ایک مدت تک تو ان میں پکڑ تھی، لیکن ایک مدت کے بعد اب وہاں بجری سیمنٹ سے جدا ہو رہی، لوہا لوہے سے جدا ہو رہا، اور بجری لوہے سے جدا ہو رہی، اور جدا ہوتے ہوتے بکھر بکھر کر نیچے چیزیں گر رہی ہے۔ ایسے ہی زمین کے آسمان کے تمام برزوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک نسبت رکھی، ایک جوڑ رکھا ہے، اور اس جوڑ کی وجہ سے یہ سارا نظام قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں نہیں لاکھوں سال تک رکھا ہوا ہے، لیکن آخر میں ایسا وقت آ جائے گا جیسے وہاں سیمنٹ پکڑ چھوڑ دیتا ہے تو زمین کے پرزے بھی پکڑ چھوڑ دیں گے، اور پتھر پتھروں سے گر جائیں گے، جدا ہو جائیں گے، آسمان بھی گرے گا، زمین بھی ریزہ ریزہ ہوگی، اسی کو قیامت کے آ گئی قیامت۔ کیا خیال ہے؟ عقل بعید ہے، عقل نے مان لیا میری اس مثال سے۔ مثال کا انکار وہ آدمی کرتا ہے جو حیوانات کے قریب ہو، ڈنگروں کے قریب۔ عقل والا مثال کا انکار نہیں کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کسی بڑے مسئلے کو سمجھاتے ہیں تو مثال لے آتے ہیں قرآن مجید میں کہ اے لوگوں اس مثال کو سمجھو ذرا، یہ مثال تو تم نے دیکھی ہے اور تمہاری عقل میں آ رہی ہے، تو اسی پر یہ مسئلہ ہم نے ذکر کیا، یہ مسئلہ بھی عقل میں لے رہا۔ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ عالم اس کو خوب سمجھتے ہیں، علماء۔ یہ چھٹا عقیدہ ہے، میزان کا ترازو ہوگا، اعمال رکھے ہوں گے، اور یہ بات یاد رکھ لو سب سے زیادہ وزنی چیز میزان کے اندر کیا ہے؟ اکاؤنٹ کھولنے کے بعد، ایمان کے بعد، ریونیو کرنے کے بعد اعمال میں وزنی عمل کون سا ہے؟ سب سے اخلاص ہو وزنی عمل۔ وزنی عمل یہ ہے کہ آپ حرام مال نہ کھاؤ، آپ کا عمل وزنی ہوگا، پہلی چیز۔ کسی کا حق مت دباؤ، پہلی چیز۔ میراث میں بہنوں کا لڑکیوں کا حق رکھو، پہلی چیز۔ باقاعدہ اپنی زندگی میں طے کر لو، جہاں خطرہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد گڑبڑ کریں گے، اپنا طے کر لو، زندگی میں طے کر لو۔ اگر آپ طے نہیں کریں گے اور بعد میں کوئی ایک غاصب آ جائے گا اور وہ دبائے گا تو خیر گناہ آپ کا نہیں ہوگا، اس کا ہوگا، لیکن اطمینان تب ہوگا کہ آپ خود طے کرو۔ کوئی غاصب آ کر دبا دے تو مرنے کے بعد وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ میراث مرنے کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں نہیں ہوتی۔ زندگی میں تو مالک ہے خود وہ آدمی۔ میراث نہ دباؤ۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں 80 پیڑ اختی کہ میں نہ کھل لیا، تم انتقال دو اس کو، اور اس کو زمین بھی جدا کر کے دے دو، پھر وہ اگر نہ لے آپ کو واپس کر دے ہدیہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم دیتے نہیں تو وہ آگے سے کہتی میں کھیل دی نہ، اس وجہ سے کہ وہ دیتا نہیں۔ اس نے یہ کوڑ دی، صد کی تھی، کیا صد کی تھی؟ کوڑ دی۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، وہ ٹانڈا میں رہتے ہیں، تو اس نے کسی سے گلہ شکوہ کیا میرے بارے میں، یہ کسی کو چاہے کہ صد نہیں کرتا، اور وہ مولوی صاحب کرتے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، پروفیسر تھے، وہ کرتے ہیں لیکن میں نہیں کرتا۔ مثلا میں سٹاف میں اتر رہا ہوں تو میں مولوی صاحب کو کہوں آؤ نیچے چائے پیے، دائیں بائیں دیکھا ہوٹل ہے ہی نہیں، تو میں کیسے کوڑ کی صد کر لوں؟ بازار میں اترے تو میں آپ کو کر لوں کہ ہوٹل موجود ہے، لیکن بازار میں نہیں ہے، ویسے اجڑی جگہ میں اتر گیا تو میں تمہیں کیا صد کر لوں؟ اب وہ مولوی صاحب کیا دیتا ہے، جہاں اترتا ہے اکیلی جگہ میں کچھ سے چیر اس کو کچھ سے سدے کہ اس کو طرف تک دکان نہ کاری ہوٹل نہ کاری سدے چھ۔
یہ تم لوگ بھی اسی طرح سد کر لیتے ہو. تو کبھی اخدیت ایسی دے وہاں اخدیت کیسی دے وہاں اس کو بھی شرم آتی ہے. تو ظاہر بات ہے یہ کوڑ دا سد ہے, اس سد کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا, اس کا اعتبار نہیں. چیز دے دو پھر وہ رد کر دے واپس کر کے اس کی خوشی سے, وہ اس کی مرضی. آپ نے دی نہیں اور سد کر رہے ہیں, یہ آپ ہتھیار ہے. بہانوں سے, یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی, مختلف بہانوں سے لوگوں کے حقوق طلب کرتے تھے. بہانوں سے, بہانے نہ کرو. سچ مچ کی زندگی. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. میں ڈاکٹر کے پاس گیا, وہ ڈاکٹر تھا جماعت اسلامی کا, خارش کا ڈاکٹر تھا. تو وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہا تھا, جنسیات کا بھی تھا, خارش کا بھی تھا. یہ کرے کیا مسئلہ ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو میں بات کو مبہم رکھ رہا تھا کہ یہ سمجھ جائے گا. اس نے کہا مولوی صاحب اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تقویٰ یہ ہے کہ سیدھی سیدھی بات کرو, ٹھیک ٹھیک بات کرو. میں یہاں معالج ہوں, آپ مجھے صاف مرض بتائیں گے, میں صاف صاف دوائی لکھ کے دوں گا. آپ مینڈ کرو گے تو میں کیا لکھوں آپ کے لیے؟ صاف بات کا عادی ہو جائے, صاف بات کا. مینڈ کا عادی نہ بنو. ڈرنے کی کیا بات ہے کسی کے سامنے؟ سیدھی سیدھی بات رکھو. یہ مجھ سے ہو سکتا ہے, یہ کر سکتا ہوں, یہ نہیں کر سکتا, یہ کر رہا ہوں, یہ نہیں کر رہا, غلط ہے اس لیے نہیں کر رہا ہوں. یہ چھٹا عقیدہ ہے آپ کا. اعمال بھی تولے جائیں گے, اقوال بھی تولے جائیں گے, حقوق بھی تولے جائیں گے. تو پہلا یہ حلال مال کھاؤ, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ آپ حلال مال کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو. دل خراش زندگی مت گزارو. کیا کرو بھائی؟ دل خراش زندگی مت گزارو. خواہ بلا وجہ تلخ زندگی مت گزارو. آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نرمی کے ساتھ وقت گزارو. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کرام کی خصوصیت ہے, مخالفین کافروں پر اور بدعتیوں پر, منافقین پر تو سخت تھے, لیکن آپس میں بہت نرم تھے. آپس میں تو بہت نرم تھے, نرم دل تھے, ہر ایک دوسرے کا ہمدرد تھا. مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے کہ کسی محلے میں 1000 لوگ رہ رہے ہیں, ایک کو بخار لگا ہے تو 999 کو بھی بخار لگا ہے. جسم میں نہیں, پریشانی سے. یہ بیمار ہے, اس کی بیماری کی وجہ سے میں پریشان ہوں. 999 کو دکھ اور درد لگا ہے, بیماری ایک کو لگی ہے. وہ مزاج آپ زندہ کر دیں اور کہیں شکر ہے بخار لگ گیا, بڑی مکسی. انتظار شروع ہو گیا. پھر سنو جادو, ٹونے ٹوٹکے, پھر اس کے گرانے کے منصوبے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وحشیوں سے بچا کے رکھے. وحشیوں سے. کسی آدمی نے بڑی ایسی بات لکھی ہے کہ مجھے اپنا مذہب تقریروں میں مت دکھاؤ, مجھے اپنا مذہب اپنے کردار میں دکھاؤ. بس اپنا مذہب مجھے تقریروں میں مت دکھاؤ, میں جانتا ہوں. اپنا مذہب مجھے کردار میں دکھاؤ تو میں یقین کر لوں گا کہ مذہب تم میں موجود ہے, تمہارے کردار میں ہے, مذہب مجھے بھی آ جائے گا. لیکن تمہاری تقریروں میں مذہب ہو اور کردار میں نہ ہو تو یہ شکوک اور شبہات پیدا کر دیتا ہے. اعمال وزنی ہوتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اکاؤنٹ کھولا, اخلاص کے ساتھ. ایمان اور اخلاص مفتی زین العابدین صاحب فرماتے ہیں یہ جڑواں بھائی ہے. اگر اخلاص میں کمزوری ہے تو ایمان پریشان ہے, اگر ایمان میں کمزوری ہے تو اخلاص پریشان ہے. یقینی بات, دونوں ضروری ہیں. عمل کو پالیسی کے لیے نہ کرو, عمل کو خدا واسطے کرو. پالیسی سیلفی کے لیے عمل نہ کرو, خدا واسطے کرو. سیلفی کے لیے عمل مت کرو, خدا واسطے کرو. یہ چاہت فلانی جگہ بول رہا ہے ایسا بولا, نہ اس واسطے نہ کرو. اس واسطے کرو کہ میں ابلاغ اور تبلیغ کا کام کرتا ہوں, میں ذمہ داری پوری کرتا ہوں اور میں پیچھے کسی کی طرف سے یہ ذمہ داری آگے نبھا رہا ہوں, اس لیے کام. اقوال اعمال دونوں تولے جائیں گے. باقی آگے گرامر کی بات ہے تو گرامر کی بات کرنا آپ کے سامنے یہ مناسب نہیں ہے. سمجھ آئی؟ میرے سامنے ایک لطیفہ ہے, امام غزالی نے لکھا ہے. وہ لطیفہ میں یہ لکھا کہ ایک آدمی سانولا سا تھا, اس کو بند کر دیا تھا ایک آدمی نے, اس کے آقا نے, غلام تھا. اس آقا کا دوست آ گیا, اس سانولے کو دیکھا تو اس کو کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میرے آقا نے بند کیا مجھے, اگر آپ میری سفارش کر لو مجھے آزاد کر دیں.
اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، آزاد کر دیں گے، کیا مسئلہ؟ اس دوست کو کہا یار اس کو آزاد کرو۔ اس نے کہا کہ میری 35 اونٹوں کا قاتل ہے اور ایک بیوی اور 2 بچیوں کا قاتل ہے، میں نے اس کو اس لیے بند کر کے رکھا۔ تو کہا مارتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا مارتے اس لیے کہ مارنا گناہ ہے، قاتل بھی ہے اور مارنا گناہ ہے۔ وہ کیسے بھائی قاتل ہے اور مارنا گناہ ہے؟ اس نے اپنی آواز سے مارا، بندوق سے ہتھیار سے نہیں مارا۔ اتنا خوش آواز ہے، اندر ایسی بانسریاں لگی ہوئی ہے کالا سا لیکن بہت مزے کی آواز ہے۔ اگر تیرا اعتماد نہیں آتا، یہ ایک اونٹ ہے میں تیرے لیے ذبح کروں گا، لیکن ابھی اس اونٹ کے سامنے اس کو گانا پڑو گا شعر۔ اس نے شعر پڑھا، اونٹ کو داڑے مارنے لگا، اوپر اچھلتا ہے، نیچے بنیروں سے نیچے گرتا ہے، کسی جگہ ٹانگ ٹوٹی، کسی جگہ کیا ہوا، پھر آخر میں اس نے ذبح کر دیا۔ کہا دیکھا ایسے 35 اونٹ مرے ہیں، اتنا خوش آواز ہے۔ اونٹ خوش آوازی سے مزہ لیتے ہیں، اور بیٹیاں دونوں تو وہ بھی خوش آوازی سن سن کر مر گئی تھی، جڑے وہ شبد، اور بیوی ہے تو اس کا بھی دل پھٹ گیا تو وہ بھی اسی طرح خوش آوازی سے متاثر ہو کے مر گئی۔ اس لیے میں نے فن کیا ہوا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ گرامر والی بات ہے، یہ مزہ اس کو لگتا ہے کہ جو اس مزاج کا ہو تو وہ ٹوٹ پڑ کے مر جاتا ہے، لیکن دوسرے آپ کو مثلا بانسری بجائے تو کیا فائدہ؟ کسی اور حیوان کے سامنے بانسری بجائے تو کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ کے سامنے مناسب نہیں، ورنہ کوئی اتنا مشکل نہیں، 3-4 منٹ کی بات۔ آگے حدیث میں ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اذکار سارے اللہ کو پسند ہے۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر نہ کرو، اکیلے کرو، مل کر نہ کرو، کچھ آواز کے ساتھ بھی نہ کرو۔ ٹھیک ہے یار نہیں کریں گے، لیکن یہ ذکر تم کتنا کرتے ہو اکیلے؟ تم کہتے ہو نہ کرو، خانقاہوں میں ذکر بند ہے، خانقاہوں میں ذکر بند ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قسم کھا کے وہ بات کرو جس پہ بیوی کو طلاق بھی دے سکو اور طلاق نہ ہو جائے۔ آپ نے کتنا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا، لا الہ الا اللہ اکیلے میں 100 مرتبہ کیا، 200 مرتبہ کیا، 300 مرتبہ کیا؟ لوگوں کو تو منع کر دیا اور خود ایک بار بھی نہیں کیا، 2 بار بمشکل کبھی لا الہ الا اللہ ویسے نکل جاتا ہے۔ اہتمام تو نہیں ہے، اہتمام سے ذکر کرنا وہ مزہ آتا ہے، انقلاب اس ذکر سے جو اہتمام کے ساتھ ہو۔ روکنا نہیں چاہیے، ہاں وہ ذکر ضدی سے روکو، ذکر نمائشی اس سے روکو۔ ضدی ذکر وہ ہے جو نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں پڑھو ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو کیا پڑھتے ہیں؟ اے لا الا اللہ تو نہیں پڑھتے، سیدھا ذکر پڑھو، ٹھیک ٹھاک پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کرو۔ وہ ضدی ذکر ہے، وہاں پیچھے لوگوں کی نمازیں بھی فاسد کر دیتے ہیں۔ کوئی سورہ فاتحہ کو ایک آیت سے پکڑتا ہے، اب ذکر کا زور آ گیا، اب اس کو بند کر دی، دوسری سے پکڑا، پھر تیسری سے پکڑا، پھر چوتھی سے پکڑا، وہ فاتحہ بھی گڑبڑ ہو گئی۔ وہ ایک فرض ہے نماز کے اندر قرات، دوسری کی فرض ضائع کر دی اپنے ذکر ضدی کو بچانے کے لیے۔ وہ نہ کرو، نمائش کے طور پہ نہ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، جذبہ بنانے کے لیے کرو۔ کوئی مسئلہ نہیں، آواز سے جذبے بنتے ہیں، آواز کے ساتھ بھی کرو، جذبہ بن جائے گا، لیکن نمائشی نہ ہو، ضدی نہ ہو، کسی کو اذیت نہ ہو، کوئی بیمار تنگ نہ ہو جائے، کسی کی نماز خراب نہ ہو جائے۔ ہر ذکر اللہ کو پسند ہے۔ قرآن مجید کی جن آیتوں میں اللہ ہی اللہ ہے، وہ آیات سب سے آیات سے افضل ہے۔ آیت الکرسی، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، یہ آیتیں ساری آیتوں سے افضل ہیں۔ قرآن مجید میں بھی فرق مراتب ہے، سب اللہ کا کلام ہے، لیکن وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور آیت الکرسی برابر نہیں ہے۔ کل کلام اللہ، سارا اللہ کا کلام، لیکن برابر نہیں ہے۔ ایک میں اللہ ہی اللہ ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تبت یدا ابی لہب، دونوں برابر نہیں ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ میں تو اللہ ہی اللہ ہے، اور تبت یدا ابی لہب میں اللہ تعالیٰ کا مضمون ہے کسی کے بارے میں، وہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن جہاں اللہ کا نام ہو، صفت ہو، اس کی طرف ضمیر راجع ہو، اس کے کارنامے ہو، آیت سب سے افضل ہے۔
ثقیلتان خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، خفیفتان فی المیزان، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہیں۔ دیکھو بھائی، آج کل اگر آ جائے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام علماء دیوبند کا علم اکٹھا کر دو، حضرت شاہ صاحب کا علم زیادہ ہے، اس کی کیفیات زیادہ ہے، اس کے علم کا زور زیادہ ہے، اس کا فکر زیادہ ہے۔ پھر متاخرین میں حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کا علم اکٹھا کر دو اور سارے دیوبندیوں کا دوسری طرف کر دو، برابر نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی اور گنگوہی کا علم اگر کوئی اشکال کرتا ہے تو ضرور ان کی کتابوں میں گھس سے پتہ چل جائے گا کہ کتنا پھنستا ہے، ان کی کتابوں میں گھسے پتہ چل جائے گا کہ کتنا پھنستا ہے، تقریری دل پذیر میں گھس جائے اور آب حیات میں گھس جائے۔ مولانا نانوتوی مقالات حکیم الاسلام 12-13 جلدوں میں تھوڑا اس میں گھس جائے، پتہ چل جائے گا کہ کتنے علم میں ہے، 2 سطر بھی سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کیوں بھائی؟ وہ حضرات تھے علم، عمل، تقوی، فکر، ہمت کے بھاری لوگ تھے، تو ان کا ہر عمل بھاری ہے، اور ہم علم، ہمت، سلیقہ، تمیز سب کے ہلکے لوگ ہیں، ہم سارے مل کر ان تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ہلکے ہیں اور وہ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کو بہت بڑی توفیق عطا فرمائی، بہت بڑی توفیق۔ اللہ تعالیٰ یہ بھاری آدمی ہوگا تو اس کے اذکار اور اعمال اور نماز بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اذکار ہے، اس سے ہیبت اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ کسی آدمی جو اس کا وظیفہ کثرت سے کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت اور حالت میں ہیبت ڈال لیتا، ہیبت ڈال لیتا۔ یہ باطل کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کے جو دو بدور ٹھیک ٹھیک بات کرتے ہیں، یہ بھی کسی علمی اور عملی اور تقوی اور ایمان اور اخلاص کے زور سے کر رہے ہیں، پیچھے سے چیخیں نہیں مار رہے ہیں، سامنے دو بدو۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ تو بہت کڑوی گولی ہے جو استعمال کرنا ہے۔ وہ آدمی ثقیل ہے تو اس کی بات کا زور ہے، اور جو آدمی خفیف ہے تو اس کے 2 گھنٹوں کی تقریر کا بھی وہ زور نہیں ہے، اگلے جانتے ہیں کہ تقریر کیوں چلا گیا۔ جس کی بات چپتی ہے باطل میں وہ تقریر ہے زور والا، جس کی چپتی نہیں باطل میں تو وہ تو تقریر نہیں ہے زور والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ مجمع آپ کا باقی ہے، بیان ہوگا، میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے کر دی، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے، نمائشی بات نہ بنائے، اللہ تعالیٰ اغراض کی بات نہ بنائے، اللہ رب العالمین اخلاص کی بنا دے۔ سبحان اللہ۔